وہ زلیخا اس کا نام آتا ہے تورات میں، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ امراۃ العزیز تو آتا ہے، اس عزیز کی بیوی، بڑے افسر کی بیوی، لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں موقع پر موجود تھا۔ تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس، اس کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو، شاہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے، فصدقت، تو وہ سچی ہوتی، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹا ہوتا۔ یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا، تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے۔ اب یہ بھی آپ دیجئے، کریڈٹ دیجئے بہرحال کہ اس کے عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے، اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے، عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں، آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ فلما رأى قميصه قد من دبر، جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انه من کیدکن، تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے، فریب میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہے، تمہاری عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے، اس سے درگزر کرو، عن ھذا، اعرض عن ھذا، واستغفری لذنبک، اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب ہو، کہا تم اپنے گناہ کا استغفار کرو، توبہ کرو، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی تھی خطا کار۔ وقالت نسوۃ فی المدینہ، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، امرأۃ العزیز ہے، یہ ہے وہ عزیز کی بیوی، تراود فتاح عن نفسہ، وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا، قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے امراۃ العزیز نے سنی یہ باتیں، میرے خلاف اب یہ چرچے ہو رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو، کیونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے، گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھیں، لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا، اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوراہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے۔ ارسلت الیہن، تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں، وآتت لہن متکئا، اور اہتمام کیا ایک مجلس کا، ایک ڈنر کا، اور اس میں یہ کہ سب جو متکئا، جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وآتت کل واحدۃ منہن، اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی، سکینن، ایک چھری، تو کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہا کہ اے یوسف ذرا نکلو ان کے برآمد ہو، ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ، تو جب ان سب نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئی، وقطعن ایدیہن، ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا، چوک گئی ہوگی، دیکھ کر ایک دم چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ کون ہے، تو اس کا ہاتھ کٹا۔ اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، خون اس کے کچھ نہ آخر وہاں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کریں، تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ قطعنا، اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قطع یقطع تقطیعا باب تفعیل ہے، اس تفعیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، ان کا کہ حاشا للہ، یہ شخص، یہ تو آدمی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، فاستعصم، لیکن وہ جمع رہا، وہ قائم رہا، وہ مستقیم رہا، اس نے اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں پڑے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا، کہ دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے، اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا، کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے دعا کی، پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، اصب الیہن، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں،
واکم من الجاہلین، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. فاستجاب لہ ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا. فصرف عنہ کیدہن، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں. لیسجننہ حتی حین، کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے. پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، مصلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے. ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ مِنْهُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم. اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان. جب انہیں جیل میں بھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لا کر داخل کیے گئے. قال احدہما، ان میں سے ایک نے یہ کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تاکل الطیر منہ، اور اس روٹیوں میں پرندے جو ہے کھا رہے ہیں، چونچے مار رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا ان خوابوں کی تعویل بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں. آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہے، بہت بزرگ آدمی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے، وہ راشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں، مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعویل. یعنی فوراً جواب نہیں دیا، کچھ ان سے ٹائم لیا، کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس پہ اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنی بات کو بتا سکیں. کہ جب یہ اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور یہ داعی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی موقع ہو، کوئی خیر کی بات کسی سے کہنے کے لیے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے جائے. الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تمہارا وہ راشن آئے. ذالکما مما علمنی ربی، اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا. اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک نسبت موجود ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے، بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں اور منکر نہیں مانتے آخرت میں. واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی ہے، اختیار کر لی ہے ملت اپنے آبا کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں، تو ایک تو ہے موروثی عقائد کے جو اسے ملے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے، رسول کا نام جانتا ہے، کلمے اس کو پڑھا دیے گئے، نماز سکھا دی گئی. لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شے کو قبول کرنا، کسی شے کو اختیار کرنا. تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر، کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے، جن لوگوں کے مابین گزر رہی ہے، وہ لوگ تو کافر ہیں، وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقف ہی نہیں ہے، مصر کی قوم ہے. لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، شعوری طور پر فیصلہ کر کے میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اجداد، صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے، عقل سلیم کے نزدیک جو ہے وہی معقول ہے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر. اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ ایک انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معبود بنا لے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں،
ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، خود غور کرو، کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں، بہت سے دیوی دیوتا متفرق جدا جدا ہیں، یہ بہتر ہے یا ایک الواحد اب اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں پوچھتے تم اس کے سوا کی دیویوں اور دیوتاؤں کو مگر یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان